السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ مفتی فیصل جاپان والا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے استخارے کا مستون طریقہ۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی اہم کام پیش آتا تھا تو آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ اس دعا کو استخارہ کہتے ہیں۔ استخارے کے معنی ہی ہے اللہ تعالیٰ سے خیر کا طلب کرنا۔ تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ دعا جس کو بھی جو کام پیش آئے اس کو خود کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ یہ استخارہ دوسرے سے نہیں کرانا چاہیے کہ لوگ عام طور پہ مولویوں کو، مفتیوں کو فون کرتے ہیں کہ جی ہماری بیٹی کا پیغام آیا ہے، یا بیٹے کا ہم رشتہ ڈالنے لگے ہیں، یا ہم گھر لینے لگے ہیں۔ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہمیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں خود اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق پیدا کرنا چاہیے اور خود دعا کرنی چاہیے۔ اور آپ نے وہ طریقہ بھی ہمیں بتا دیا، صحابہ کرام کو بھی بتا دیا ہے، لہٰذا ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ کوئی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے یہ درخواست کر رہا ہو کہ جی آپ میرے لیے استخارہ کر دیجیے، جبکہ سب کو یہ معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق ہے، جبرائیل امین کا آنا جانا ہے، آپ ان سے یہ بات کروا سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ نہیں، استخارہ خود کرو۔ استخارے کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلی غلط فہمی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی استخارہ ایک کوئی خاص دعا پڑھنے کا نام ہے، اور پھر اس کے بعد سونے کا نام ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ خواب دیکھنے کا نام ہے، اور اس کے بعد اس خواب کی تعبیر کسی عالم یا مفتی کو یا تعبیر دینے والے کو سے پوچھنے کا نام ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز ہمیں دین میں نہیں ملتی۔ ہمیں صرف یہ ملتا ہے کہ جب کوئی کام، اہم کام پیش نظر آئے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور ایک مختصر دعا بھی ہے، ایک تفصیلی دعا بھی ہے۔ مختصر دعا آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہم اغفر لی واختر لی، اے اللہ جس کام میں میرے لیے خیر ہو اس کو میرے لیے آپ آسان کر دیجئے، اس کو میرے لیے چن دیجئے۔ بس آپ یہ دعا کیجئے، دل میں کیجئے، بار بار کیجئے، جب بھی اس کام کا خیال آئے اس وقت کیجئے، نمازوں میں کیجئے، نمازوں کے بعد دعا میں کیجئے، نماز میں جو آخری حصہ ہے تحیات اس میں کیجئے، چلتے پھرتے کیجئے، جب بھی خیال آئے اس وقت کیجئے، اور اس میں آپ جواب کا انتظار نہیں کیجیے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ دعا کرو اور اس کے بعد جو ہے وہ کام شروع کر دو۔ اب اس کام کے اندر جو فائدے ہیں یا جو نقصانات ہیں وہ ہم نے اپنے عقل اور شعور سے طے کرنے پڑیں گے۔ مثال کے طور پہ بیٹی کا رشتہ آیا ہے تو اس کے بارے میں ہم نے جو اسکروٹنی کرنی ہے، جو تحقیقات کرنی ہے، اس کے اسکول کالج میں جا کے معلوم کرنا ہے، رشتہ داروں سے جا کے معلوم کرنا ہے، اور اس کا فیس بک ہم نے پروفائل دیکھنا ہے، ہم نے اس کی گفتگو سننی ہے، اس کے ہم نے جو ہے اس کی دلچسپیاں، اس کے انٹرسٹ جو ہیں وہ معلوم کرنے ہیں، اس کی تعلیمی نوعیت معلوم کرنی ہے۔ یہ ہم نے عقل اور شعور سے طے کرنا ہے۔ اس کے گھر کا ماحول دیکھنا ہے، گھر کی صفائی دیکھنی ہے، واش روم کی صفائی دیکھنی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا ہے، ان کا رہن سہن دیکھنا ہے، ان کا کھانا پینا دیکھنا ہے، ان کا رکھ رکھاؤ دیکھنا ہے۔ وہ کام ہم عقلی اور شعور کے طور پہ کریں گے، اور اسی بنیاد پہ فیصلہ کریں گے۔ جب ان چیزوں پہ ہم مطمئن ہو جائیں گے کہ بھئی ہمارے سے میل جول کھا رہے ہیں وہ لوگ، اور ہمارے جو ہے وہ مزاج کے ہی لوگ ہیں، تو پھر جو ہے آپ جب مطمئن ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں، یا اللہ اس میں آپ اپنی طرف سے خیر عطا فرما دیجئے۔ اس کے بعد نہ سونا ضروری ہے، نہ خواب کا انتظار کرنا ضروری ہے، نہ خواب اور اگر خواب آ جائے تو اس کی تعبیر معلوم کرنا ضروری ہے۔ یہ سارے طریقے جو ہیں وہ بدعات میں شامل ہیں میرے نظر میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں کوئی تعلیم نہیں ملتی۔ اس کے ذیل میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو مختلف چیزیں بتاتے ہیں، ان سب کا تعلق جو ہے کسی کبھی دین سے نہیں ہے، ان باتوں کا کہ خواب آئے گا اور خواب کی تعبیر آپ پوچھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ میں نے آپ کے سامنے استخارے کا مستون طریقہ رکھ دیا ہے۔ بہت شکریہ۔